تعمیر کعبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحکیم۔ محترم سامعین، حشام بن عبد الملک اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں اس واقعہ کو مفصلاً ذکر کرتے ہیں۔ اس واقعہ کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ جب قریش مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اب حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنا تھا۔ قریش کے درمیان اختلاف ہوا، قریب تھا کہ تلواریں چل جاتی، لڑائی ہوتی، جنگ چھڑ جاتی۔ تو ابو امیہ بن خلف مخزومی نے، جو ان کا بڑا آدمی تھا، بڑی عمر کا آدمی تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا، کل جو شخص مسجد حرام سے سب سے پہلے آئے گا اس سے فیصلہ کروائیں گے، تمام قبائل کے لوگ اس کے فیصلہ کو قبول کریں گے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی، صبح مسجد حرام سے آنے والی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ کہنے لگے، ھذا محمد الامین رضینا، ھذا محمد الامین۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس چادر میں حجر اسود کو رکھا، تمام قبائل کے لوگوں کو، سرداروں کو بلا کر فرمایا کہ اس چادر کو پکڑو۔ چادر کو پکڑا گیا، حجر اسود کو اٹھایا گیا۔ جب حجر اسود کو کعبۃ اللہ کے قریب لایا گیا، اس کی جگہ کے قریب لایا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھا۔ یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنا، یہ تھی آپ کی تحکیم۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 عقل کے حصے بنائے ہیں۔ 1000 میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے انسانوں کو عطا کیا کہ کائنات کے انسانوں میں سے انجینئر پیدا ہو رہے ہیں، ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں، مفتی پیدا ہو رہے ہیں، شیخ الحدیث پیدا ہو رہے ہیں، محقق، محدث۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بڑے بڑے ذہین فطین لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو 999 حصے عقل کے عطا کیے۔ دیکھو بھئی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کے درمیان کیسے لڑائی جھگڑے کو، جنگ کو ختم کیا، کیسا بہترین فیصلہ فرمایا۔ السلام علیکم۔